نہیں، لیلا ایک عام لڑکی بن کر نہیں رہنا چاہتی تھی۔ مجھے بھی نہیں معلوم، پرواز نے بے خیالی میں سر ہلایا۔ وہ جیسمین کے خلاف نہیں جا سکتا تھا۔ فہد کی قیادت میں پچھلے چند سالوں میں شیخ فیملی پرواز کارپوریشن کو بہت پیچھے چھوڑ چکی تھی۔ شاہ فیملی کا تو ذکر ہی کیا، وہ تو خود شیخ فیملی کے مقابلے کا بھی نہیں تھا۔ لیلا نے دانت بھینچ لیے۔ پرواز، میرے پاس ایک آئیڈیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آج ہمیں مارا گیا۔ اگر ہم زارون کے ہمیں مارنے کی ویڈیو عام کر دیں تو یہ ضرور ہنگامہ برپا کرے گی۔ سچ ہے کہ شاہ فیملی بہت طاقتور ہے اور احسان مستقبل کا وزیر اعظم ہے، مگر جب تک آخری لمحہ نہیں آ جاتا کوئی بھی حتمی نتیجہ نہیں جانتا۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو احسان کی جگہ لینا چاہتے ہیں۔ وہ یقیناً شاہ فیملی کی ساکھ کو نقصان پہنچانے کے موقع کی تلاش میں ہوں گے۔ ہمیں اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ پرواز حیران رہ گیا۔ اس نے لیلا کو یوں دیکھا جیسے وہ اسے پہلی بار جان رہا ہو۔ لیلا رونے لگی۔ میرے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ ویسے بھی شاہ فیملی تم پر حد سے زیادہ ظلم کر رہی ہے۔ لیلا، احسان وزیر اعظم کے عہدے کے امیدواروں میں سب سے زیادہ قابل ہے۔ وزیر اعظم ہی ملک کی ترقی اور مستقبل کا فیصلہ کرتا ہے۔ پرواز نے ہونٹ بھینچ لیے۔ اگر کوئی نااہل شخص اس عہدے پر آ گیا تو؟ پرواز، زارون اور جیسمین کے متکبرانہ رویے کو دیکھو۔ سچ میں شاہ فیملی کے افراد کتنے اچھے ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ فریہ بھی اب بہت مغرور ہو چکی ہے۔ جب اس کا فادر وزیر اعظم بن جائے گا تو کیا ہمارے لیے جینے کا کوئی راستہ بچے گا؟ لیلا نے تلخ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، ہم تو بس عام لوگ ہیں۔ میں خود غرض ہوں۔ میں صرف تمہاری اور اپنی فیملی کی حفاظت کرنا چاہتی ہوں اور سکون سے زندگی گزارنا چاہتی ہوں۔ پرواز نے پیشانی پر بل ڈالے۔ وہ اس کی باتوں پر تذبذب کا شکار تھا۔ کافی دیر بعد اس نے مٹھیاں بھینچی اور سر ہلا دیا۔ ایک سیڈان کار شاہ فیملی کی رہائش گاہ کی طرف جا رہی تھی۔ راستے میں کار رکی۔ جیسمین نے ڈرائیور کو فارمیسی جانے کے لیے کہا۔ کچھ دیر بعد ڈرائیور آئس پیک اور دوائی کی بوتل لے آیا۔ فریہ، پہلے آئس پیک چہرے پر رکھیں اور پھر دوا لگائیں۔ شکریہ۔ فریہ نے چیزیں وصول کیں۔ اسے توقع نہیں تھی کہ ظاہری طور پر سرد مزاج دکھنے والی جیسمین اتنی خیال رکھنے والی اور حساس ہو سکتی ہے۔ فریہ نے آئس پیک زخم پر رکھا۔ جلتی ہوئی تکلیف فوراً کم ہو گئی۔ زارون کو تب جا کر احساس ہوا، لعنت، وہ اتنا بے وقوف کیوں تھا؟
اس نے کبھی یہ سوچا ہی نہیں تھا کہ فریہ کے لیے دوا لے آتا۔ وہ یہی سمجھتا رہا کہ چہرے کی سوجن وقت کے ساتھ خود ہی ٹھیک ہو جائے گی۔ یہ سوچ کر وہ جھنجھلا گیا۔ واقعی یہی وجہ تھی کہ وہ ابھی تک سنگل تھا۔ یہ فطری بات تھی کہ اسے ہمیشہ چھوڑ دیا جاتا تھا۔ سنو، کیوں نہ ہم ہسپتال جا کر الٹرا ساؤنڈ کروا لیں؟ کہیں بچے کو کوئی نقصان نہ پہنچا ہو۔ اس نے فوراً تجویز دی۔ کوئی ضرورت نہیں، میرے چہرے کے علاوہ مجھے کہیں اور کوئی تکلیف نہیں ہو رہی۔ فریہ نے انکار کر دیا، مگر اسے چہرے پر چوٹ لگی ہے، پیٹ پر نہیں۔ جیسمین سے مزید برداشت نہ ہوا۔ وہ واقعی زارون کی جذباتی ذہانت سے متاثر ہوئی تھی۔ اگر وہ یوں ہی بک بک کرتا رہا تو فریہ صرف یہی سمجھے گی کہ وہ بچے کی فکر کرتا ہے، اس کی نہیں۔ زارون نے ہونٹ بھینچ لیے۔ جھنجھلاہٹ میں وہ بس ڈرتا تھا کہ اگر تھپڑ زیادہ زور سے لگا ہو تو اس کا اثر بچے پر نہ ہو۔ آج تم نے اچھا کیا، جیسمین نے غیر معمولی طور پر زارون کی تعریف کی۔ زارون حیران ہوا۔ مگر میں نے کسی کو مارا اور یہ خبر بن گئی۔ دادا اور باقی سب یقیناً بہت ناراض ہوں گے۔ یہ تو سچ ہے، تو پھر مارنے سے پہلے تم نے سوچا کیوں نہیں؟ جیسمین نے ٹھنڈے لہجے میں یاد دلایا۔ فریہ نے جلدی سے کہا، جیسمین، جو کچھ آج ہوا وہ میری وجہ سے تھا۔ اگر شاہ فیملی نے اس معاملے کو سنجیدگی سے لیا تو میں اس کی ذمہ داری لوں گی۔ تم غلط سمجھ رہی ہو۔ اگر میں زارون سے ناراض ہوتی تو میں اس کی تعریف نہ کرتی۔ جیسمین نے سرد لہجے میں کہا، وہ پرواز اور لیلا واقعی قابل نفرت ہیں۔ تمہیں ان کے اگلے اقدام کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، میں خود اس کا بندوبست کر لوں گی۔ فریہ حیران رہ گئی۔ اس نے پہلے بھی جیسمین کی سختی کے بارے میں سنا تھا۔ اگر جیسمین حرکت میں آ گئی تو شاید وہ زارون اور فریہ کی طرح نرمی نہ دکھائے۔ زارون بہت حیران ہوا۔ سسٹر، میں نے یہ توقع نہیں کی تھی۔ یہ سب لیلا کی بناوٹی طبیعت کی وجہ سے ہے، اور وہ ایک آنکھ نہیں بھاتی۔ میں ایسی جھوٹی عورتوں سے سخت نفرت کرتی ہوں۔ جیسمین نے بے پرواہی سے کہا۔ فریہ سمجھ گئی۔ ایسا لگتا تھا کہ جب جیسمین نے لیلا سے کہا تھا کہ ڈرامہ کرنے کا نتیجہ زیادہ بھاری قیمت چکانا ہوتا ہے تو وہ مذاق نہیں کر رہی تھی۔ زارون نے تعریف کی۔ سسٹر، تم بالکل صحیح کہہ رہی ہو۔ وہ لیلا حد سے زیادہ بناوٹی ہے۔ وہ مسلسل روتی رہی جیسے کہ وہ مظلوم ہو اور ہم سب اسے ستا رہے ہوں۔ جب تمہیں یہ سب نظر آ رہا ہے
تو تم ماضی میں میرا کے جھوٹے جال کو کیوں نہیں سمجھ سکے؟ جیسمین نے اچانک سوال کیا۔ زارون کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ فریہ نے کہا، جب آپ کسی سے محبت کرتے ہیں اور اس کا خیال رکھتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ جو کچھ بھی کہہ رہا ہے وہ درست ہے۔ اس کا ہر عمل آپ کے دل کو چھو جاتا ہے، جیسے ہم سب لیلا کی بناوٹ کو دیکھ سکتے ہیں لیکن پرواز اسے نہیں دیکھ سکتا۔ اس کی نظروں میں لیلا ایک معصوم لڑکی ہے جو اس کے لیے سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہے۔ البتہ اس کی پرواز کے لیے محبت سچی ہے۔ یہ بالکل درست ہے۔ جیسمین نے سر ہلایا۔ لیکن مجھے ایسی عورتوں سے سخت نفرت ہے۔ آپ کسی سے محبت کر سکتے ہیں لیکن یہ کسی اور کو تکلیف پہنچا کر نہیں ہونا چاہیے۔ فریہ حیران رہ گئی۔ اسے کبھی توقع نہیں کی تھی کہ جیسمین کے خیالات اس کے خیالات سے بالکل ملتے جلتے ہوں گے۔ ماضی میں وہ ہمیشہ سوچتی تھی کہ جیسمین سنگ دل اور بے رحم ہے، لیکن آج معلوم ہوا کہ وہ اتنی بھی بری نہیں ہے۔ جب وہ شاہ فیملی کے گھر پر پہنچے، فریہ نے خود کو ڈانٹ سننے کے لیے تیار کر لیا تھا، لیکن جب ونیزا پریشانی سے اس کے چہرے کو چھونے آئی تو فریہ کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ فریہ، تمہیں بہت تکلیف ہوئی ہوگی، ہے نا؟ ونیزا نے افسوس سے کہا۔ آنٹی ونیزا، فریہ نے لب ہلائے اور اس کے دل میں گرمی سی محسوس ہوئی۔ حالانکہ وہ شاہ فیملی کی گود لی ہوئی بیٹی تھی، لیکن اس کے دل میں ان کے لیے زیادہ جذبات نہیں تھے۔ اسے ہمیشہ لگتا تھا کہ شاہ فیملی اس کا خیال صرف اس کے پیٹ میں موجود بچے کی وجہ سے رکھتی ہے۔ اچھا، اب اور کچھ مت کہو، میں نے سب کچھ جیسمین سے سن لیا ہے۔ وہ پرواز حد سے زیادہ بڑھ گیا ہے، ونیزا نے غصے سے کہا۔ پھر جیسمین کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، اس نے یہ سب جاننے کے باوجود اتنا تکبر کیسے دکھایا؟ میں نہیں چاہتی کہ پرواز کارپوریشن کی کوئی بھی پروڈکٹ مارکیٹ میں آئے۔ اگر پرواز کارپوریشن کی کوئی بھی پروڈکٹ مارکیٹ میں لانچ نہ ہو سکی تو یہ کمپنی ختم ہو جائے گی۔ ماما، فاروقی فیملی کا بھی خیال رکھنا ہوگا، زارون نے جلدی سے کہا۔ فکر مت کرو، میں یہ معاملہ اتنی آسانی سے ختم نہیں ہونے دوں گی، ونیزا نے سخت لہجے میں کہا۔ وہ واقعی ایک زبردست خاتون تھی۔ زارون، تم نے بہت اچھا کیا۔ مسٹر شاہ نے غیر معمولی طور پر زارون کی تعریف کی۔ دادا، زارون حیران رہ گیا اور اس کے خوبصورت چہرے پر ہلکی سرخی دوڑ گئی۔ وہ شرمندہ محسوس کر رہا تھا۔ میں بس غصے میں تھا اور بنا سوچے سمجھے عمل کر بیٹھا،
میں نے شاہ فیملی کے لیے ایک اور مسئلہ کھڑا کر دیا۔ اگرچہ شاہ فیملی مسئلوں سے بچنے کی کوشش کرتی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہمیں دب کر رہنا چاہیے۔ اگر کوئی ہمیں تھپڑ مارے تو ہم اسے نظر انداز نہیں کر سکتے، مسٹر شاہ نے سخت لہجے میں کہا۔ اچھا، اب کافی رات ہو گئی ہے، آؤ کھانے کا وقت ہو گیا ہے۔ فریا، تم آج رات یہاں ہی رہو، اگر تم واپس گئی تو کوئی تمہیں دوبارہ تنگ کر سکتا ہے۔ فریا تھوڑا ہچکچائی، لیکن پھر سر ہلا دیا۔ وہ بھی برائٹن گارڈنز واپس نہیں جانا چاہتی تھی۔ وہ صبرین کے پاس جا سکتی تھی، لیکن اب صبرین اور شہزام دوبارہ ایک ہو چکے تھے۔ ایسے میں ان کے درمیان تیسرا پہیہ بننا مناسب نہ ہوتا۔ رات کے کھانے کے بعد فریا اوپر جا کر آرام کرنے لگی۔ جب سے وہ حاملہ ہوئی تھی، شاہ فیملی نے اس کے لیے یہاں ایک بیڈ روم تیار کر دیا تھا، لیکن وہ شاد و نادر ہی اسے استعمال کرتی تھی۔ شاور لینے کے بعد فریا بالکونی کی طرف گئی تاکہ رات کا منظر دیکھ سکے۔ شاہ فیملی کا باغ بے حد خوبصورت تھا۔ ایک پل اور ایک ندی تھی، اور پورا باغ ایک دیہی طرز کے منظر کی طرح لگ رہا تھا۔ لیکن زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ زارون بھی اپنی بالکونی میں آ گیا۔ وہ بھی نہا کر نکلا تھا اور صرف ایک چھوٹا شارٹ پہنے ہوئے تھا۔ وہ شرٹ کے بغیر تھا۔ شاید اسے توقع نہیں تھی کہ ساتھ والی بالکونی پر کوئی ہوگا، اس لیے وہ کچھ اسٹریچنگ کرنے لگا۔ لیکن جیسے ہی اس کی نظر فریا پر پڑی اور ان کی نظریں ملی، دونوں حیران رہ گئے۔ حالانکہ وہ ایک بار قریب آ چکے تھے، لیکن اس وقت فریا نے اسے اتنے قریب سے نہیں دیکھا تھا۔ اس کی نظر بے اختیار اس کے انڈر ویئر پر جا پڑی۔ وہ گلابی رنگ کا تھا۔ فریا کے لبوں پر ہلکی مسکراہٹ ابھری۔ یہ شخص کتنا شوق تھا! زارون بھی دنگ رہ گیا۔ اس کے سامنے فریا آسمانی نیلے رنگ کا ریشمی نائٹ گاؤن پہنے کھڑی تھی۔ اس نرم اور ہلکے کپڑے کی وجہ سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ اس نے اندر کچھ نہیں پہنا تھا۔ زارون کا چہرہ پل بھر میں سرخ ہو گیا۔ ایک گرم لہر بے قابو ہو کر اس کے سر کی طرف دوڑ گئی۔ جب اسے ہوش آیا، تب تک فریا پہلے ہی غصے میں شرم سے لال ہوتے ہوئے اسے ڈانٹ رہی تھی۔ زارون شاہ، تم کمینے بے شرم آدمی ہو، یہ کہہ کر اس نے زور سے دروازہ بند کیا اور اسے لاک بھی کر دیا۔ زارون دنگ رہ گیا۔ جب اسے سمجھ آئی تو فوراً شرم سے لال ہوتے ہوئے اپنے کمرے میں گھس گیا۔ لعنت! وہ واقعی پاگل ہو گیا تھا۔ کیا وہ ساری زندگی
سنگل رہنے کے بعد بے وقوف بن چکا تھا۔ صرف ایک نظر ڈالنے سے اس کا جسم یوں رد عمل دینے لگا۔ یہ تو حد سے زیادہ شرمناک تھا۔ شاہ فیملی کا جوان پوتا پہلی بار زندگی میں مایوسی اور شکست کے دھانے پر تھا۔ اب تو اس کی کوئی عزت بھی باقی نہیں رہی تھی۔ فریہ اسے اس کے بعد ضرور مذاق کا نشانہ بنائے گی۔ وہ پوری رات نہیں سو سکا۔ اگلے کمرے میں فریہ بھی سارون کی وجہ سے سو نہ سکی۔ شروع میں تو وہ پرواز اور لیلا کے معاملے کے بارے میں سوچ رہی تھی، لیکن بعد میں وہ کچھ بھی یاد نہ کر پائی، کیونکہ اس کا دماغ صرف سارون کے بارے میں سوچنے لگا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ اس کے بارے میں نہ سوچے، لیکن بالکونی پر ہوا منظر اسے مسلسل شرمندہ کر رہا تھا۔ حالانکہ وہ پہلے ہی حاملہ تھی، لیکن اس لمحے وہ بالکل بوکھلا گئی تھی۔ سچ کہا جائے وہ اب بھی ایک معصوم لڑکی ہی تھی۔ اگلی صبح فریہ نے اپنے کمرے کا دروازہ کھولا اور باہر نکلی۔ ٹھیک اسی وقت ساتھ والے کمرے کا دروازہ بھی جلدی سے کھلا اور زارون باہر آیا، نارنجی رنگ کی شرٹ پہنے ہوئے۔ یہ آدمی ہمیشہ شوخ رنگوں کے کپڑے پہننے کا شوقین تھا۔ عام طور پر جو لوگ اونچی عہدوں پر ہوتے ہیں وہ زیادہ سنجیدہ اور باوقار رنگوں کے کپڑے پہنتے ہیں، لیکن زارون ہمیشہ ایک الگ ہی دنیا میں تھا۔ آخر وہ تھا بھی تو بہت خوبصورت اور دل پھینک۔ وہ کچھ بھی پہن لے کسی مشہور اداکار کی طرح ہی لگتا تھا، لیکن اس لمحے فریہ اس کا چہرہ دیکھ ہی نہیں سکتی تھی۔ اس نے بنا کوئی وقت ضائع کیے فوراً رخ موڑا اور تیز قدموں سے چلتی ہوئی نکل گئی۔ زارون کا چہرہ بگڑ گیا جب اس نے دیکھا کہ فریہ ایسے اس سے بچ رہی ہے جیسے وہ کوئی زہریلا سانپ ہو، تو وہ خود پر قابو نہ رکھ سکا اور فوراً اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ یہ تم کیا کر رہی ہو؟ زارون، چھوڑو میرا ہاتھ، تم بدتمیز انسان ہو۔ فریہ نے زور لگا کر ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی۔ زارون کا غصے سے خون کھولنے لگا۔ وہ جھنجھلا کر بولا، میں بدتمیز نہیں ہوں۔ اگر تم بالکونی پر اس حلیے میں نہ ہوتی تو کیسا ہوتا؟ فریہ حیرت میں رہ گئی۔ کل رات وہ کس لباس میں تھی؟ چند سیکنڈ بعد اسے یاد آیا، اس کا چھوٹا سا غیر ملکی نقوش والا چہرہ مزید سرخ ہو گیا۔ جاؤ جہنم میں، فریہ نے زور سے اس کی ٹانگ پر ٹھوکر ماری۔ زارون تکلیف سے دوہرا ہو گیا اور کراہنے لگا۔ آہ! اسی وقت جاسم اوپر سے نیچے آ رہا تھا۔ جب اس نے یہ منظر دیکھا تو وہ شرارت سے مسکرا دیا۔ بھائی، فریہ تم لوگ صبح صبح
کس بات پر لڑ رہے ہو؟ میں یہ لڑکی مجھے معذور کرنے کے چکر میں ہے، زارون تکلیف کے مارے کرا رہا تھا۔ جاسم نے ایک نظر ڈالی، پھر مسکرا کر کہا، کوئی بات نہیں، تمہارے پاس پہلے ہی ایک بچہ ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، زیادہ پریشانی کی ضرورت نہیں۔ کیا یہ واقعی اس کا بھائی تھا؟ فریا زور زور سے ہنسنے لگی۔ جاسم آؤ، ہم اکٹھے ناشتہ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جاسم نے سر ہلایا۔ زارون اداسی سے ان کے پیچھے چل پڑا۔ جب وہ نیچے پہنچے تو مسٹر شاہ، ہارون، احسان اور دوسرے پہلے ہی وہاں موجود تھے۔ یہ ایک نایاب موقع تھا کہ شاہ خاندان کے تمام افراد ناشتہ کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے تھے۔ زارون نے مسکراتے ہوئے کہا، انکل احسان، آپ سب بھی یہاں آئے ہیں؟ کیا آپ کو پتہ تھا کہ میں واپس آیا ہوں؟ صبح صبح اتنی شان و شوکت کی کیا ضرورت تھی؟ احسان نے بے بسی سے اس کی طرف دیکھا۔ ہارون نے پیشانی دباتے ہوئے کہا، ہم ایک مسئلے پر بات کر رہے ہیں۔ کل تم نے پرواز کو جو مارا تھا، اس کی ویڈیو انٹرنیٹ پر وائرل ہو گئی ہے۔ کرومر خاندان کے لوگ اس معاملے کو مزید ہوا دے رہے ہیں۔ یہ بہت تیزی سے پھیل رہی ہے اور ایک بڑا مسئلہ بن چکی ہے۔ زارون اور فریا دونوں کے چہرے فوراً بدل گئے۔ انہوں نے جلدی سے اپنے فون نکالے۔ احسان شاہ کا بھتیجا عام شہریوں پر تشدد کر رہا ہے۔ یہ خبر ہر جگہ گردش کر رہی تھی۔ ویڈیو میں دکھایا گیا تھا کہ فریا رہائشی علاقے سے باہر نکل رہی تھی۔ پھر لیلا آگے آئی اور چند جملے کہے۔ کچھ دیر بعد لیلا گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گئی۔ ویڈیو میں ایسا لگ رہا تھا جیسے فریا نے لیلا کو زبردستی گھسیٹا ہو۔ پھر اچانک پرواز آیا اور فریا کو تھپڑ مارا۔ تبھی زارون غصے میں دوڑتا آیا اور پرواز کی پٹائی شروع کر دی۔ یہ منظر 6 سے 7 منٹ تک جاری رہا۔ پھر زارون نے لیلا کو بھی مارا۔ نیٹیزنز کے تبصرے، فریا کتنی مغرور ہے۔ لیلا نے اس کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے، پھر بھی اس نے اسے نظر انداز کر دیا اور گھسیٹا۔ اگر یہ میری گرل فرینڈ ہوتی تو میں کسی کی پرواہ نہ کرتا، چاہے سامنے بادشاہ ہی کیوں نہ ہوتا۔ احسان ابھی وزیر اعظم نہیں بنا، لیکن اس کے لے پالک بیٹی پہلے ہی اتنی مغرور اور بے لگام ہے۔ اگر وہ وزیر اعظم بن گیا تو شاہ خاندان تو آسمان سر پر اٹھا لے گا۔ کیا آسمان سر پر نہیں اٹھا لیا پہلے ہی؟ نہیں دیکھا زارون نے اس آدمی کو کتنی بے رحمی سے مارا؟ سنا ہے کہ وہ ابھی تک اسپتال میں ہے، اس کی حالت کافی خراب ہے۔ زارون گرفتار ہوا تھا نا؟ گرفتار؟ میرے سر کی چمڑی! شاہ خاندان کے لوگ آخر اسے چھڑا کر لے گئے۔
کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ مزید سخت تبصرے۔ مجھے لگتا ہے کہ صرف ویڈیو دیکھ کر کوئی نتیجہ نہیں نکالنا چاہیے۔ وہ عورت فریہ کے سامنے گھٹنوں کے بل کیوں بیٹھی تھی؟ سنا ہے فریہ نے پرواز کارپوریشن کے خلاف سازش کی۔ پرواز کمپنی کے خلاف جو بھی اسکینڈل سامنے آ رہے ہیں وہ سب جھوٹ ہیں۔ حقیقت میں ان کے پروڈکٹس میں کوئی خرابی نہیں، سب کچھ شاہ خاندان کی چالاکیوں کی وجہ سے ہو رہا ہے۔